ہے کہ مولانا جرجیس صاحب کا بیان آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ اگر اچھا لگتا ہے تو ہاں، اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو نہ کی جواب دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے ہمیں بلایا ہے، یہ پیار ہے، یہ میرا سب سے بڑا بڑک پن ہے کہ مولوی جرجیس اہل حدیثوں کا مولوی نہیں ہے۔ مولوی جرجیس کو اب دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ بھی اپنا مولوی کہے، اور یہ کہے کہ مولانا جرجیس اہل حدیث کا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا مولوی ہے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اس دیش کے پردھان منتری کے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اس کو پورے بھارت کے لوگ، ہندو اور مسلمان سکھ عیسائی، سب یہ کہیں یہ ہمارے دیش کا پردھان منتری ہے۔ صرف ہندو کہیں کہ ہمارا پردھان منتری، اور مسلمان نہ مانے یا سکھ نہ مانے یا عیسائی نہیں، تو یہ دیش کے پردھان منتری کے لیے چھوٹا پن ہے۔ دیش کے پردھان منتری کا بڑا پن یہ ہے کہ پورے دیش کے ہر دھرم کا آدمی ان کو اپنا پردھان منتری کہے۔ مجھے امید ہے کہ پردھان منتری جی یہ نعرہ لے کے اٹھے تھے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، وہ جیت لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ پورے بھارت کا ایک ایک انسان ان کو بھارت کا پردھان منتری دل سے مان لے گا۔ لیکن جو نعرہ لگایا تھا اس نعرے میں وہ پہلے پورا اتریں گے تو وہ یہودی کہنے لگا امیر المومنین آپ ہیں، تو مجھے 2-3 باتیں بتائیے۔ کہا کیا آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا جب تو نے میری داستان سنی، جب میں نے تیری داستان سنی تو میں نے سوچا کہ ایک یہودی ایک مجوسی پریشان ہے، عمر تو کیسے کھا رہا ہے، تجھے نیند کیسے آ رہی ہے؟ تیرے دور خلافت میں، تیری دور حکومت میں ایک یہودی ایک پریشان آدمی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے، میں نے اس دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں دلی جل رہا ہے اور ہمارے محترم پردھان منتری جی ٹرمپ کے ساتھ طرح طرح کے ڈنر کر رہے ہیں۔ اصلی چوکیدار میں بتا رہا ہوں، فرق دیکھیے اور انتر دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں آؤ اور ہم دیکھیں، آؤ۔ میں نے بھوکا تھا اس لیے میں نے کہا کھانا لگاؤ، یہ میں نے آج کھانا کھایا، جس دن سے تو نے مجھے داستان بتائی اس دن سے میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھایا گیا۔ کہا امیر المومنین کسی آدمی کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر اور مری ہوئی لاش دیکھ کر انا للہ پڑھا جاتا ہے آپ کے مذہب میں، لیکن آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اے یہودی سن، میں نے اس لیے الحمدللہ پڑھا کیونکہ جب تو نے سنایا کہ کوئی آدمی آتا ہے بڑا پاورفل ہے، تو میں نے سوچا پاورفل ہوگا تو یا تو میرا بیٹا ہوگا یا میرا کوئی رشتہ دار ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی میرا رشتہ دار نکلے، اسی لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے بھی کہا تھا، کیونکہ چراغ کی روشنی میں آسانی سے قتل کر سکتا تھا، لیکن چراغ بجھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ اگر چراغ جل رہا ہوتا، میں اندر گھستا اور میری نظر اگر پڑتی، اگر وہ میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار نکلتا تو شاید میں اس کی گردن پہ تلوار نہیں چلا پاتا، اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور یا میرا بیٹا، تو پھر میں لے دے کر تجھے بھی بٹھا کے اس کو بٹھا کر کچھ لے دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا، اس لیے میں نے سوچا چراغ بجھ جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون ہے، اس لیے میں نے اندھیرے میں وار کیا، پھر مجھے فکر ہوئی کہ دیکھیں مرنے والا کون ہے۔ جب چراغ چلا میں نے اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی، اس کو ادھر ادھر کیا، موڑا تو دیکھا تو الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ نہ وہ میرا بیٹا نکلا، نہ میرا رشتہ دار، بلکہ وہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ مرنے والا قتل ہونے والا بھی کوئی یہودی ہے۔ ایک ایک آدمی کی فکر کی جاتی تھی، ایک ایک آدمی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی تھی، ایک ایک عورت کی لٹتی ہوئی عزتوں کو بچایا جاتا تھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کے ذمہ دار ہیں مولانا جرجیس، اسی پارٹی کے اندر سب سے زیادہ لیڈیز اور لڑکیوں کے ریپ کرنے والے مولانا جرجیس کی پارٹی میں موجود ہیں۔ مولانا جرجیس کی پارٹی، نام مت لگانا، کہاں اشارہ ہے مولانا صاحب کا؟ اشارے آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ حضرت عمر ایک ایک عورت کی عزت و آبرو کو بچاتے تھے،
اور سن لیجئے، اور آخری بات سن لیجئے غور سے، یہی عمر رات کی تاریکی میں دوسری مرتبہ نکلتے ہیں تو ایک اور آدمی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ ارے جانا میں پریشان ہوں، بارش ہو رہی ہے، تو مجھے پریشان کرنے آ گیا؟ نہیں، مجھے بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں۔ کیا سنو گے؟ میری بیوی کو درد ہو رہا ہے، پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے، درد سے رو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، 2-3 دایا جو بچے کی ڈیلیوری کرتی ہے میرے گاؤں میں ہے، لیکن وہ کہیں گئی ہوئی ہے، وہ میرے محلے میں نہیں ہے، میری بیوی کہیں مر نہ جائے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، میں بارش میں کہاں جاؤں؟ اچھا یہ پرابلم ہے تمہیں؟ اچھا ابھی رکو میرے بھائی، آئے ہائے ہائے، وہ بھی مجوسی تھا یا یہودی تھا؟ حضرت عمر نے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر گھر گئے، کہا بیوی اٹھو، عاتقہ اٹھو۔ بیوی نے کہا اتنی رات میں تو آپ نے مجھے کبھی نہیں اٹھایا، آج کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا میری بیوی آج بہت بڑا نیک کام ہے، اس دنیا آج تمہاری ضرورت ہے، تمہاری کسی بہن کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، کوئی دایا نہیں مل رہی ہے، تم بچے کی پیدائش کرنے میں ایکسپرٹ ہو، تم ماہر ہو، اٹھو۔ ایک یہودی یا مجوسی آدمی پریشان ہے اس کی بیوی کی، اچھا یہ بات ہے، جلدی سے کپڑا لیا، تھوڑا سا تیل لیا، لے کے چل دی، بیٹھی آپ یہاں میں اندر جا رہی ہوں، گھر کے اندر گھس جاتی ہے، کہتی ہے بہن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آ گئی ہوں۔ اس کو کچھ کھلایا پلایا اور مالش کی اور اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے دبایا، ایکسپرٹ تھی بچے کی پیدائش کرنے میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈیلیوری بہت آسانی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر اور وہ آدمی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ امیر المومنین ہے۔ بس آپ تو مسیحا بن کے آ گئے، آپ تو میرے خیر خواہ بن کے آ گئے، آپ نے اپنی بیوی سے یہ خدمت میری کروائی، وہ خوش ہے۔ حضرت عمر بھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنے میں آواز، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اس یہودی یا مجوسی آدمی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، ڈیلیوری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا جی 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 جی، بچے کو نہلایا، اس کا نار وغیرہ کاٹا۔ حضرت عمر نے پوچھا عاتقہ ٹھیک تو ہے سب؟ آواز آتی ہے اندر سے، ہاں امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس آدمی کے ہوش اڑ گئے، آپ کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں، میں چوکیدار ہوں، میں خادم ہوں۔ اس جگہ پر لفظ چوکیدار کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس جگہ پر لفظ خادم کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے چوکیدار، یہ ہوتا ہے خادم، یہ ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ میڈیا والوں، میرے آنکھوں سے گرنے والے آنسو تمہیں بتلا رہے ہوں گے سچائی کی قیمت کیا ہے۔ کم سے کم اس دنیا کے لیے تو سب جی لیتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، اچھا پن مل جائے گا اگر اس دیش کو ہندو اور مسلم کے جھگڑے سے بچا لو گے، اس دیش کو ایک دوسرے کے قتل سے بچا لو گے۔ جو بھی مر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مرے یا مسلمان مرے، اتنا یاد رکھنا کہ وہ اس دیش کا ناگرک مر رہا ہے، اور آپ کے عقیدے کے مطابق اس بھارت ماتا کا یا اس دھرتی ماں کا پتر مر رہا ہے۔ اس دھرتی ماں کو اس کے پتر سے جدا مت کرو، اس زمین کی جو ماں کہتے ہو اس کو اس کی اولاد سے جدا مت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ میرے بھائیوں، یہ چند جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میرا کل کا پروگرام دلی کے قریب میرٹھ کے پاس سے 16 میں ہے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے اور جانا ہے، حالات دلی کے خراب ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام کو کینسل کر دوں، نہ جاؤں، لیکن وہاں سے بڑا پریشر ہے، میں پھر بھی جانے کے بعد دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں، اگر مناسب ہوں گے تو پروگرام کروں گا، کیونکہ وہاں تو پورا میڈیا میرے پاس کل چلا آئے گا ہر طریقے کا، کیونکہ دلی سے قریب ہے، وہاں تو دوسرے چینل، زی نیوز، فلاں نیوز، سدھا، یہ سب زیادہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایک کمی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ مولوی جرجیز کو کیسے اندر کیا جائے۔ آپ کی دعائیں اگر میرے شامل حال رہیں گی تو انشاءاللہ میرا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو ہم اس دیش کے لیے اس سے بھی نپٹیں گے، یہ دیش ہم سب کا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ چلیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔